بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا شوکت اور یہ ہے آفاق اقبال سیریز کی جماعت چہارم کی کتاب۔ ہم سبق نمبر 6 پڑھنے والے ہیں اور سبق کا عنوان ہے آج کے دن آزاد ہوئے ہم۔ نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یوم آزادی پر لکھا گیا یہ سبق ہے۔ چلیے اس کے اہم الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ مہینہ، گفتگو، شریک، حریت، استقلال، انعقاد۔ چلیں متن کو پڑھتے ہیں۔ اسامہ نے سوال کیا، ابو جان، پیارا وطن پاکستان حاصل کرنے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ابو جان نے جواب دیا، بیٹا 14 اگست کے دن آزادی کی خوشی منانے کے ساتھ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آزادی حاصل کرنا جتنا دشوار تھا، آزادی کو برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ وطن عزیز کی خاطر ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان کو ایک آزاد، اسلامی اور فلاحی ریاست بنائیں گے، اس کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے اور اس کی ترقی و سلامتی کے لیے دل و جان سے کوشش کریں گے۔ خدا کرے کہ یہ حسین وطن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور اللہ تعالی ہمارے وطن کو تا قیامت قائم رکھے۔ بچوں نے یک زبان ہو کر کہا آمین۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ یوم آزادی پر لکھا گیا سبق ہے اور سبق کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ کیا موضوع ہوگا۔ تو اب آپ پورا متن پڑھیے تاکہ آپ آزادی میں جو مشکلات ہم نے سامنا کیا جن کا اور جو مشکلات ہمیں درپیش تھیں ان کے بارے میں آپ جان سکیں اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے آپ اس سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ چلیے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ معرض وجود میں آنا، بننا یعنی کہ قائم ہونا، سما نظارہ، استقلال مستقل مزاجی، نجی یعنی کہ ذاتی، حریت آزادی کو کہتے ہیں اور دشوار مشکل۔ بعد ازاں ہمارے پاس یہ کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات دینا ضروری ہے اور یہ کب ممکن ہو سکے گا جب آپ متن کا مطالعہ کریں گے۔ کیا کیا سوالات ہیں؟ گلیاں اور بازار کس چیز سے سجے ہوئے تھے؟ تو گلیاں اور بازار جھنڈیوں سے، پاکستان کے پرچم کی جھنڈیوں سے سجے ہوئے تھے، لیکن آپ کو متن کے مطابق ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اگلا سوال بھی ہے جس میں کچھ جملے آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں اور پوچھا یہ گیا ہے کہ بتائیے یہ جملے کس نے کہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس میں کچھ کردار تھے سبق میں، ابو جان کے علاوہ وہ اپنے ابا جان سے سوالات کر رہے تھے۔ آپ کو بتانا ہے کہ یہ جملے کس کس کردار کے ہیں۔ آگے آئیے مل کر بات کرتے ہیں۔ آپ کو ان جملوں کو توجہ سے سننا ہے اور انہیں درست ترتیب دے کر جملے بنانے ہیں۔ اگست کی صبح تھی روشن بہت، تو اگست کی صبح بہت روشن تھی۔ جس طرح میں نے اس جملے کی ترتیب کو درست کیا ہے، آپ اگلے جملے کی ترتیب کو درست کریں۔ جملہ کیا ہے؟ مسلمان غلامی کے تھے بسر رہے کر زندگی، تو مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہ جملے کی درست ترتیب ہوگی۔ مساجد میں پاکستان مانگی کی خوشحالی کی گئیں دعائیں، تو درست جملہ ہوگا مساجد میں پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اگلا جملہ ہے سرکاری اور نجی ہیں، قومی پرچم عمارتوں پر ہیں جاتے لہرائے، تو قومی پرچم سرکاری اور نجی عمارتوں پر لہرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ دوبارہ ان جملوں کی ترتیب درست کیجئے اور ان کو ادا کیجئے۔ آگے آئیے قواعد میں آج ہم سیکھیں گے حروف عطف کا تصور۔ پہلے ان جملوں کو توجہ سے سنیے۔ سارا اور عائشہ دونوں سہیلیاں ہیں۔ اس جملے میں لفظ اور کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اگلا جملہ ہے جی عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہاں واو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ جو دو الفاظ نمایاں ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم حروف عطف کہتے ہیں۔ حروف عطف کیا ہیں؟ ایسے حروف جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں وہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ اب یہاں کچھ جملے ہیں، آپ نے درست حروف عطف واو یا اور میں سے درست کا انتخاب کرنا ہے اور ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے چرین پرند سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، میں نے واو لگایا۔ ڈاکیا آیا اور خط دے کر چلا گیا۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب و روز محنت کرنی چاہیے۔ قلم اور کتاب لے آؤ، زمین اور آسمان سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ رضا ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے،
تو جیسے میں نے درست حروف عطف لگایا آپ بھی سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ آگے ہمارے پاس زبان شناسی کا ایک اور سوال ہے، اور وہ کیا ہے کہ خالی جگہوں میں درست حرف لگا کر آپ کو لفظ کو مکمل کرنا ہے اور اس کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے پہلا لفظ، اس میں نون کے بعد ایک حرف نہیں لکھا گیا، تو آپ کو یہاں درست لفظ لگانا ہے اور لفظ کو مکمل کر کے اس کے معنی لغت میں سے تلاش کرنے ہیں۔ آگے آئیے جی، لکھائی کی مہارت۔ اپنے اسکول میں کمپیوٹر لیب بنانے کے لیے ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام آپ کو درخواست لکھنی ہے۔ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے اور درخواست کا نمونہ آپ کو پہلے دکھایا جا چکا ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ درخواست کیسے لکھنی ہے۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ دیے گئے موضوع پر درخواست لکھیے اور اس کے بعد آپ کو ایک خط لکھنا ہے، اور اپنے اس خط میں کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے اسکول میں منعقد ہونے والی یوم آزادی کی تقریب کے بارے میں بتانا ہے۔ کس کو؟ اپنے دوست کو۔ یہ خط آپ اپنے دوست کے نام پر لکھیں گے اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو اس تقریب میں کون سا حصہ زیادہ پسند آیا اور کیوں آیا۔ آخری سرگرمی جو مہارت حیات سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے کہ یوم پاکستان کے موقع پر اسکول میں منعقد ہونے والی تقریب میں میزبان اور کمپیئر کے فرائض آپ کو انجام دینے ہیں۔ یوم آزادی ایک ایسا تہوار ہے، قومی تہوار، ایک ایسا موقع ہے جس میں ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی اور آفیسز میں تقاریب ہوتی ہی ہیں۔ تو اس موقع پر آپ کو اپنے اسکول میں منعقد ہونے والی تقریب میں کمپیئر یا میزبان کے فرائض سر انجام دینے ہوں گے۔ اگلا ہمارا سوال تقریر کا سوال ہے۔ تقریر کا موضوع ہے جی پاکستان کی ترقی میں طلبہ کا کردار۔ طلبہ کسی بھی ملک کی ترقی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، یہ تو یقیناً آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیونکہ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ کو اس موضوع پر تقریر تیار کرنی ہے اور تقریر میں آغاز، عروج اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو درست تلفظ، آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس تقریر کو کمرہ جماعت میں پیش کرنا ہے۔ یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ آپ ان تمام تصورات کو دہرائیے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھ سے اگلے سبق میں ملیے گا۔ خدا حافظ۔